آپ لوگوں نے دوبارہ اپنی سلیبس کو تھوڑی سی ریوائز کرنی ہے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ پہلے ہم تو سلیبس کور کرتے پھر MCQs کی طرف آتے، تو پورا سال ہم MCQs بس سالو کرتے ہیں، بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سلیبس کی دوبارہ ریوائز نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری دنوں میں ہم اتنا پریشر لے لیتے اور ڈیپ پڑھنا شروع کر دیتے، وہ جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ چیزیں ہم لوگوں سے بھول جاتی ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ہے وہی پہ سٹاپ کر لے، ریویژن شروع کر لے، ریویژن بھی خاص کر کے بیسک چیزوں کی بالکل بیسک ہے اپنے بک کی۔ دوسرا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ ٹینشن لے لیتے اور MCQ جلدی کرتے، آخر میں ٹائم جو کہ وہ ویسے رہ جاتا ہے، ٹائم ہوتا ہے بہت ٹائم مینیج ہو جاتا ہے، اسی لیے جلدی میں MCQs نہیں کرنے۔ ڈیوٹی والے لوگ ہیں وہ سمپل عام ٹیچرز ہوتے، مطلب کوئی علامے نہیں ہوتے کہ آپ اس سے کوئی سوال پوچھے اور وہ بتائے اور وہ ٹھیک ہوگا۔ ڈیوٹی والے سے کچھ بھی نہیں پوچھنا، اور اس کی وجہ سے میرا فزکس بہت خراب ہو گیا تھا اور ایک سال میں نے پھر ریپیٹ کیا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ دوستوں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی MDK ٹیسٹ آنے والا ہے اور وہ 26 اکتوبر کو ہے، یعنی کہ تقریباً 7-8 دن رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ میں یہاں پر ضروری چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پڑھائی کس طرح ہوگی، ہم نے تو پڑھا ہے، سلیبس بھی کور کیا ہے، اور میں یقین سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے سلیبس کور کیا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا ٹیسٹ کا جو MCQs ہے یا جو پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہوا ہے، 180 MCQs ہے، تو میں شیور ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ سلیبس کمپلیٹلی کور کیا ہے۔ اب جو دن رہتے ہیں تقریباً آپ لوگوں کو چاہیے کہ پہلے سے آپ لوگوں نے MCQs کا جو پریکٹس ہے وہ شروع کی ہوگی تقریباً مہینے 1.5 مہینے سے۔ تو ان دنوں میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے نا ہفتہ آپ لوگوں کے پاس ہے، تو جتنا آپ لوگوں نے پڑھا ہے وہ کافی ہے، جتنا بھی کور کیا تم لوگوں نے وہ کافی ہے، آپ لوگوں نے سلیبس کور کیا ہوگا۔ اب ان دنوں میں آپ لوگوں نے پریکٹس کروانی ہے MCQs کی بھی، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دوبارہ اپنی سلیبس کو تھوڑی سی ریوائز کرنی ہے، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ پہلے ہم تو سلیبس کور کرتے پھر MCQs کی طرف آتے، تو پورا سال ہم MCQs بس سالو کرتے ہیں، بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم سلیبس کی دوبارہ ریوائز نہیں کرتے۔ تو اس میں میرا سوال ہوگا آپ لوگوں سے کہ دوبارہ تقریباً بایولوجی ویسی بک سے آتی ہے، تم لوگوں نے بایولوجی دوبارہ کور کرنی ہے۔ دوسرا جو ہے نا کیمسٹری میں مین چیپٹر ہوا، الیکٹرو کیمسٹری ہوا، کیمیکل ایکولیبریم ہوا، اسٹائکومیٹری FSC کا ہوا، آرگینک کیمسٹری ہوا، وہ تو کور کرنی ہے آپ لوگوں نے، باقی اپنے سلیبس کو دیکھنا ہے۔ تیسرا ہے کہ فزکس کے لیے تو زیادہ MCQs فرسٹ ایئر فزکس سے آتے ہیں، لیکن سیکنڈ ایئر وہ بھی آپ پڑھیں، سلیبس تو کور کرنی ہے آپ کو۔ انگلش کے حوالے سے میں کہوں گا کہ انگلش مہینے میں اسٹرانگ نہیں ہوتی تم لوگوں کی، یہ گریجول پروسیس ہے، یعنی کہ اگر پہلے سے تھوڑی مضبوط ہو، پھر گرامر اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ کہ بک کے آخر میں جو گلوسری ہوتے ہیں نا، جو ووکیبلری، وہ آپ لوگوں نے مضبوط کرنے ہیں، کیونکہ اکثر سینونیمس اور اینٹونیم ٹرمز بھی آتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی مضبوط کرنے، ایکٹیو پیسو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن، وہ تو آپ لوگوں نے کور کرنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ پڑھائی کر کے تم لوگوں نے یقین دلانے خود کو کہ ہاں میں نے پڑھائی اچھی کی ہے، کیونکہ ہم اگر سینٹر جاتے ٹیسٹ دینے کے لیے تو ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے کہ باقی اسٹوڈنٹ نے کس طرح پڑھا ہوگا اور میری پڑھائی کس لیول کی ہوگی، تو اس طرح کی ٹینشن تم لوگوں نے نہیں کرنی ہے، بس جتنا بھی کور کیا تم لوگوں نے بالکل اچھی طرح کور کی ہے، یقین کرنی ہے اپنے آپ پہ، اور یہ چانس ہے آپ لوگوں کے پاس، اپنے آپ پہ یہ پریشر، یہ دباؤ مت ڈالنا، کیونکہ آگے اگر آپ MBBS میں آؤں گے تو پھر بھی یہ پریشر ہوتا ہے۔ تو جتنا تم لوگوں نے پڑھا ہے وہ کافی ہے، ٹینشن وغیرہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تو لوگ ریپیٹر بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان لوگوں نے تو پہلے ٹیسٹ بھی دیا ہے، تو بہت آرام کے ساتھ یقین کے ساتھ وہاں پہ جائے، اور جتنا بھی آپ لوگ سے ہو سکے اپنے ایکوریسی بہتر کرائیں، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایزی ہوگا ٹیسٹ، اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا، باقی کمپٹیشن سیم رہتا ہے۔ اچھا خالد، جی مجید، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تو جیسے آپ کو بھی پتا ہے کہ 26 تاریخ پہ ان کا MDK ٹیسٹ ہے، تو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ اب پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو پلیز اگر آپ کچھ دیکھیے، جو امپورٹنٹ باتیں تھی وہ تو مجید بھائی نے آپ لوگوں کو بتا دی، میں صرف تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری دنوں میں ہم اتنا پریشر لے لیتے اور ڈیپ پڑھنا شروع کر دیتے، وہ جو بیسک کنسیپٹ ہے وہ چیزیں ہم لوگوں سے بھول جاتی ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جتنا پڑھا ہے وہی پہ سٹاپ کر لے، ریویژن شروع کر لے، ریویژن بھی خاص کر کے بیسک چیزوں کی بالکل بیسک ہے اپنے بک کی، یہ ریویژن زیادہ تر کرے۔ اور دوسری بات اس وقت انسان کے ذہن میں بالکل آتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا جو کہ وہ بے پارم ہے، سینائی نہیں بنا ہوا، چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، ادھر ٹیسٹ میں پتہ نہیں کیا پرابلمز ہوں گی، وقت کا مسئلہ ہوگا۔
किसी भी चीज के बारे में ना सोचे, क्योंकि इन चीजों में बहुत कंप्रोमाइज होता है। बिल्कुल, अगर आपका बेफार्म है भी तो वो छोड़ते हैं, कोई भी इशू नहीं करते। हमने खुद ही पास हुए इस चीज से, हमें पता चलता है। बिल्कुल भी इस चीज के बारे में ना सोचे। और दूसरी बात, जब आप वहाँ पे जाए तो रिस्ट वॉच अपने साथ जरूर लेके जाए। और दूसरा कुछ ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग टेंशन ले लेते और एमसीक्यू जल्दी जल्दी करते, आखिर में टाइम जो कि वो वैसे रह जाता है। टाइम होता है, बहुत टाइम मैनेज हो जाता है, इसीलिए जल्दी जल्दी में एमसीक्यूज नहीं करने। बस यही बात है, और इतनी खास बात नहीं है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेहनत की तो अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा सिला देगा। कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन ना ले बस। थैंक्स अ लॉट खालिद। ठीक है, अच्छा, तो अब मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, हम उनसे पूछ लेंगे। खालिद से मैंने पूछ लिया और अब मैं पूछता हूँ सुहेल भाई से। तो पूछते हैं डॉक्टर सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल, कैसे हो यार? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने बात की, तो क्या करनी है एमडी कैट एस्पिरेंट के लिए? वो टेस्ट देने वाले हैं ना? जो कुछ था वो तो आपने बताया, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि जिस दिन टेस्ट होगा इससे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अरेंज करें, ताकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे रहने जाए। ड्यूटी वाले लोग हैं वो सिंपल आम टीचर्स होते हैं, मतलब कोई अलामे नहीं होते कि आप उससे कोई सवाल पूछे और वो बताए और वो ठीक होगा। मैंने पहले साल इस तरह किया था कि एक ड्यूटी वाला था जो पेजेक्स, उसने बताया कि मैं इंजीनियर हूँ सरकारी। तो मैंने उससे 6 सवाल पूछे थे और 6 वाणे उसने मुझे गलत बताया। अच्छा, गलत बताए थे? गलत बताए थे। तो इसका मतलब ये कि उन लोगों से नहीं पूछना है हमें? बिल्कुल नहीं पूछना, ड्यूटी वाले से कुछ भी नहीं पूछना। और इसकी वजह से मेरा फिजिक्स बहुत खराब हो गया था और 1 साल मैंने फिर रिपीट किया। और दूसरी बात यह है कि जो आपके इर्द गिर्द जो साथी बैठे होंगे उससे भी मत पूछना। वहाँ पर जो भी आपको आता है वो करो और इसके अलावा किसी से कुछ न करो बस। और कितने मार्क्स आए थे तेरे टेस्ट में? 180। कंग्रेचुलेशन यार।